آپ کی اطاعت تک نہ کہیں کرنا تک نانے کدھر جانے تو تکے کدھر جانے آپ کی اطاعت چونکہ گل ہی ساری سرکار دی گل ساری سرکار دی ہے. اور مجھے رستے میں بندے نے آتے ہوئے کہا بھی خادم حسین صاحب قبلہ کی ٹانگیں بے جان ہے تو کیا ہوگا؟ اور میں آگیا وہ تریدیا تیروں سمجھ ہی نہیں ایک گل ٹنگا دی نہیں ہوں گل ساری مجھے بتاؤ خدا کے بندوں کیا کبھی کسی صحابی کے پیچھے صحابی نبی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسان بن ثابت نبی ہے؟ بتلاؤ. حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول ہے. اور خدا کی قسم جب حضرت حسان بن ثابت بخاری شریف کی حدیث ہے اور ہماری اماں جان سچے پیو دی سچی تھی ادھر میں آج تک کو سچے پیو دی سچی منہ چو بولو گنگے نہ پڑھو سچے پیو دی سچی تے سچے نبی دی سچی تے سچے مومنہ دی سچی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان ان روح القدس لا یزال یعجدک ما نافقت عن اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا حسان بن ثابت کو حسان پیارے جدوں تو کھلو کے منبر تے انہاں میریاں دشمنوں تندہ ہے نا ایک حال سمجھ آئیے کونی جدوں تو انہوں چھکدا ہے نا اللہ تعالیٰ دے رسول دے دشمنوں تے کلا نہیں تو ہوندہ لال تیرے جبریل بھی ہو رہے ہیں پچھے تھپکیاں مارتے اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ. یہ حضرت قبلہ حضور قبلہ بحر العلوم والعرفان آپ کی ذات بابرکات یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ہمیں ایک عطیہ ملا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری حضرت صاحب نے کوئی بہت لمبی چوڑی گہری اشنائی نہیں دے ایتھے میرے مرید بیٹھے ہونے ہیں عرفان شاہ اور انہوں نے پوچھو میں انہوں نے کیا اور جا کے تو بابے انہوں نے پہلے پیر چمے تو پھر ہاتھ تو نال جا کے بابے انہوں نے پیروں ہاتھ پیر چم کے نا تو ایک گل ضرور بابے جی نل کرے ہے کہ ہمارے پیر نے یہ کہا ہے کہ ساری دنیا ایک پاسے بابا تیرا ہے جملہ ایک پاسے کہ حضور نال محبت اننے پاک کرنی چاہتا حضور کے ساتھ محبت کرنے کے لیے کوئی جمع خرچ کرنا دب کے بولو کوئی جمع خرچ کرنا بتاؤ دینا جمع خرچ انہوں نے کرنا ہے میں پہلے سنا رہے سشان آلہ حضرت بریلی بابی تو ہمیں کہتا ہے دلیل لا دلیل لا دلیل لا اور کتے کی طرح نطفہ سمر بھونکتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں غباری اور کوئی ڈرو 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 نعرے مارنے رہنے ہو نعرے نل کے ہونا ہے تو قیامت کے دن کی سختی کیا نعروں سے جائے گی. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا سنو کتے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا پتا کہ معاشر ہے کیا اور تمہیں کیا پتا دوزخ ہے کیا اور کھوتیوں تمہارے کے پتا ہے جنت کیا ہے. کہا جنت وہ ہے جہاں مصطفیٰ پیارے کا نام ہے اور رہ گیا فرمایا حشر کی اندھیرا تو بس صرف میرے مصطفیٰ پیارے چلتے ہوئے میں یہ نہیں کہنے لگا ہوں یوں تشبیہ نہ ہو جائے توبہ کرتا ہوں سرکار چلتے ہوئے جب میدان معاشر میں انٹی فرمائیں گے رخسار مصطفیٰ سے وہ چمک نکلے گی کہ اندھیرے کا نشان. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اور یہ سن لیں یہ جو بول رہے ہیں نا ان کو سرکار جانتے ہیں ان کے باپ کو بھی جانتے ہیں ان کی ماں کو بھی جانتے ہیں ان کے قبیلے کو بھی جانتے ہیں ان کے علاقے کو بھی جانتے ہیں ان کے خاندان کو بھی جانتے ہیں ان کی جگہ کو بھی جانتے ہیں سب کو جانتے ہیں سرکار کہ جان دے نہ ہوندے تو کدے بھی اور بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے کدے بھی سرکار یہ نہ فرما دے بار بار یہ گل نہ فرما دے من حب ان جسال عن شیء فلجسال جس کے کوئی پوچھنا ہے کوئی سوال پوچھے تو پھر اٹھنے والے نے ایک نے کہا میرا مدخل کیا ہے تو کہا جہنم تو دوسرے نے کہا من ابی وہ ایک صرف عبداللہ بن حذیفہ نے اٹھ بیٹھے ایڈا مطلب یہ نہیں کہ عبداللہ ہی پہ حضور جانتے ہیں حضور کے ہر بندے کے باپ کو جانتے ہیں تمہیں بھی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں میرے نام پر کون
مصطفیٰ کا حال ہے جی حضور جی حضور بندہ پڑھو اے رخسار مصطفیٰ کا حال آئے ہائے میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شاہ فرمانے میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شاہ لاکھ مصحف سے پسند آئی بہارے نہیں سمجھ آئی ہو تو انو پیلیو اونچی آگ دیو سبحان اللہ یہ نہیں دے آئی کہ آنکھو تمہیں تو آڑی سبحان اللہ تے سمجھانا تو آنکھو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت پھر بھی فرماتے ہیں میں تنے تنہائی مصطفیٰ کے رخسار کا یہ وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوں گرویدہ نہیں ہوں یا رسول اللہ میری کیا اوقات ہے احمد رضا کی کہ تیرے رخسار کا عاشق بندہ پھرے تیرا رخسار تو وہ ہے کہ سوا لکھ نبیوں دے رخسار چھڑ کے رب دی نگاہ تیرے رخسار سے جم گئی تے فرمان لگا انہا بیاش ہونے نا تو اپنے رب کی ساری آنکھوں میں کھو گیا لبیک یا رسول اللہ 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 بلکہ بات اس سے بھی آگے لے گئے فرماتے خدا ہی نہیں خود قرآن بھی عاشق ہے رخسار مصطفیٰ خدا ہی نہیں صرف قرآن بھی عاشق ہے کس کا رخسار مصطفیٰ کا فرماتے ہیں طرفہ عالم ہے کہ یہ قرآن ادھر دیکھے ادھر آئے کاش کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے طرفہ عالم ہے کہ یہ قرآن ادھر دیکھے ادھر کہ سمجھو گے قرآن دیو جی قبلہ ہے اپائمنٹ کھڑا ہوئے ہیں میں دیو فرض کیتا ہے کتاب ہے قرآن مقدس اس وقت گھڑیوں پر لکھا گیا تھا اس وقت رسمیوں پر لکھا گیا تھا اس وقت چمڑے پر لکھا گیا تھا حضور کی زمانے ظاہر اندر حضور جب دیکھتے ہیں قرآن حضور قرآن کو دیکھتے ہیں قرآن حضور کو دیکھتا جی یہ جڑیاں بریلیاں لے آؤ ماں پتر جمنا ہی کوئی نہیں ماں پتر جمنا ہی کوئی نہیں تیرے نال دا جمنا ہی کوئی نہیں میں تو پہلے ہی گل مکا چھٹی ہے جیڑا رام دا ہوئے انہوں والا حضرت سمجھاؤں دے ہی سمجھ آئیے جناب کوئی نہیں روز یہ ہوں دیا نا میں کوئی حضرت صاحب تھوڑا ہی خوش کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں جنہوں کر رہا ہوں ہاں میں نے پتا ہے گل حضرت دی نہیں اتنا میری ہے گل ساری ہاں جی کوئی گل سمجھ آئیے قرآن ادھر تک کو مینڈے آلے اب بیلیو تے پائیو مکھنو ہنج کر کے تم بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں ملہ بھی پڑھ بھابی کنجر سارے قرآن پر وہ بتاؤ قرآن نے کس کا دیدار کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طرفہ عالم ہے کہ وہ قرآن ادھر دیکھے ادھر مسافر پاک ہو حیران بہارے عارض سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ توجہ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ صرف میں ہی شہدہ نہیں اور جب سرکار قرآن کو پڑھتے نا تو سرکار قرآن کو دیکھتے تو قرآن سرکار کو دیکھتے اور یہ بھی نہیں فرمایا حالی تقدہ ہی نہیں قرآن کا وظیفہ بھی سرکار ہے سرکار کا حسن ہے یہ قرآن کا وظیفہ جسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے قرآن ہے ورد اس بل محبوبی کا ایسے قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض گل میں مقامہ ایک کون ہے جڑا اس رخسار دا عاشق نہیں اس رخسار کی شان میں کے بیان کرا کوئی مثل نہیں ڈھولن اس رخسار کی مثال کیا ہو سکتی ہے جس نے ہاتھ پھیرا ہو کسی کے رخسار پر تو وہ بھی روشن میں ایک روایت سنانے لگا ہوں کہ ذرا جاگ کے سنے تو ساں اپنی زندگی گزر گئی ہے بھائی تواڈی زندگی ہو کہتے کوئی یہ ہو جا بندہ تو کہہ دیتے منہ بچو بندہ نظر آ گیا دسو جی آیا جے جدے منہ چو کوئی بندہ نظر آوے اے کتنے سنگی بیٹھے ہوئے ہیں منہ بچو بندہ نظر آتا میرے حال تک نظر آتا
کسی کے منہ چ نظر آتا کیوں کہ سارے منہ کو شیشے تھوڑی منہ چکے میں بندہ نظر آتا وہ تو شیشے بھی نظر آتا صورت تو شیشے میں سے نظر آتی حضرت ابو العلا فرماتے ہیں بیمار ہو گئے قتادہ بن نعمان تو میں ٹر گیا عیادت واسطے تو جناب ہینڈ کر کے بیٹھے ہوئے تو میں جناب کے سامنے بہ گیا ادھر قتادہ بن نعمان ادھر بہ گیا میں تو میرے پیچھوں لنگیا بندہ فمر رجل ایک بندہ پیچھوں میرے لنگیا تو میں وہ پیچھے نہیں تکیا مڑ کے اس جنے کی صورت میں قتادہ دیا گالاں وچ نظر آئی کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں اس بندے کی صورت مجھے قتادہ کی کہاں نظر آئی گالوں میں نظر آئی جدوں وہ بندہ بڑے حیران رہ گیا تو میں آخیا جناب ایک گل تو دسو یہ گلاں رخسار خد یہ ایڈے کدے چمکے تو کوئی نہیں وہ تیل شیل لاندے ہو کوئی اور گل کردے ہو گل کہ ہے وہ مسکرا پہ ہے نا یہ تیل شیل یا کوئی اور مسالے کی گل نہیں کملیا ایک جڑے نا میں گھر بیٹھے ایسا مصطفیٰ پیارے آ گیا مصطفیٰ پیارے آ گئے میں کہا یا رسول اللہ رنگ ذرا میرا پکا جائے کہ کوئی نگاہ چاہ فرماؤ نا ہاتھ باڑے میں ثابت ہو جائے بندے بڑیاں جناب گلاں کر دین پر تو حضور دے نیڑے بڑا ہے تو منہ میں کھیائی حضور فرمایا بس اتنی کی گل جڑے سونے اپنا ہاتھ چکے ہے تو میرے منہ تے مارے ہاتھ ہینج کر کے ملے ہے اکھے قسم رب دی ابو العلا جدوں سونے نے ہاتھ چکیا نا تے چہرہ ایڈا چمکدا پیا سی کہ میں تینوں کہ دساں تو آپ ہی تک لیا پیچھوں لنگن والے دی فوٹو میرے چہرے وچ نظر لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ ہمارے لیے تو یہاں پر بیٹھنا بھی مشکل ہے اور نعرے مارنا بھی مشکل ہے اے ہن حضرت صاحب قبلہ نے جناب فرمایا کون پائے گا پھانسی دا پھندا سارے آنکھیا اسی تیار ہاں کون جائے گا نال سارے آنکھیا تیار ہاں حضرت نے فرمایا کون پولیس کو مار کھائے گا سارے آنکھیا تیار ہاں دعا کرو جو کچھ آخ دیں وہ دیتے عمل بھی اللہ سن توفیق بھی دے ہن پتہ لگ جائے گا نا کون کے نال چلتا ہے تو کون نہیں چلتا میلہ پہ آمدہ ہے نا یہ سارا پتہ لگ جائے گا کون نال چلتا ہے تو کون نال اچھا میں تو انہوں سیدھی گل دس رہے ہیں یہ موقع بڑھن تے پتہ لگتا ہے موقع بڑھن تے پتہ لگتا ہے گلنا اساں کی محبت کرنی ہے محبت جنہ کیتی انہوں کر لئی کلمے دی قسم چاہ گیا رہے ہیں سن تے تھوڑی جی گرمی لگے تو برداشت نہ کرتے جڑیاں دی روح پہ نکل دی سی نزا دے ویلے حضرت زیاد بن شکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکن کا بھی عبارت آئی ہے اور شکن کی بھی آئی ہے حضرت زیاد بن شکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ویلا جنگ احد جناب ماریا کسی کافر نے ایتھے آن کے بچہ تہنج کر کے انہیں مروڑیا جناب آندراں باہر آ گئی ہیں تو اس نے انہی انی دے نال نیزے دی گھوڑے تو تھلے آپ دیکھ گئے جناب اگے نکل کے کافر کا ہونتے دا کم تمام ہو جانا ہے اتنے میں ایک صحابی کی نگاہ پڑی زیاد بن شکن کے پاس دوڑتے ہوئے آئے انہوں نے کہا پانی آخری ویلا انہوں نے کہا چھڑ پانی مجانی کہا پانی چاہیے انہوں نے کہا چھڑ پانی نو سرکار کے پاس مجھے لے جا میں جو 2 گھڑیاں میری آخری ہے نا وہ میں پانی پینے میں ضائع نہیں کرنا چاہتا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا جانے تے ہو سکتے آندراں جناب ہنج کیتیاں جناب ادھر میرے تک کو ہنج کیتیاں پا کے جناب اچھے اندر آندراں جنے دے نال موڑے دے ہاتھ رکھ کے حضور یہ جتنیاں وچ تشریف لے گئے حاضر ہو گئے جنوں حاضر ہوئے تو اللہ اکبر کبیرہ مولا علی بھی پاس کھڑے ہوئے ہیں رحمت عالم جانے جانا کے اور جب قریب ہوئے نا تو ان کھلو تو سکڑنا تے ادھر میرے تک کو پھر بندے بعد جا دن پہ مفتی جمال الدین جناب ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں کچھ ایکٹ کے محمود ہوتی ہیں اور کنجروں جے کدے وہ کتا جمیلہ پاؤنک سکتا ہے ہو جا سکتا ہے تو ہم مصطفیٰ کے خدائے بزرگ و برتر کی عزت کی قسم حضرت زیاد بن شکن کھڑا ہونے سے قاصر ہے تو یوں کر کے لیٹ گئے جب لیٹے تو حضور علیہ السلام نے منہ دیکھ کیتا جدو حضور نے فرمایا مانگو زیاد کے منگو چاہی دیا جنت چاہیے تو لیٹے ہوئی کہنے لگے اجے بھی نہیں ملی لیٹے ہوئے کہنے لگے سوڑے ہاں جنت کو کب کی مل چکی ہے سوڑے ہاں اور جنت کیا درکار ہے آپ ایک خواہش ہے یہ نہ کہہ دینا کہ اگے پوری کرنی ہے ایتھے ہی کرنی ہے
ایک خواہش ہے میری خواہش پوری کر دیو. حضور نے فرمایا 10 تیری خواہش کیا ہے. عرض کی تھی سونے روح تو میری اونج بھی پہ نکل دی ہے. خواہش صرف اتنی چاہیے نالین ذرا کھولو نا, نالین ذرا کھولو نا. تو جناب دے پیر دے تلے کو میں چومنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا نالین کھول کر اگے آ. تو زیاد بن سکن دا منہ تے حضور دی تلی جدوں جڑے آپس وچ روح پرواز کر دی. احباب ایسی وقات میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں. جڑے تو وہ سب آندھران جناب ہنج کر کے تھے پا لیں, جڑے پیچھے مڑ کے تکیہ ہی نہیں. اور میں اپنے اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں حضرت کے سامنے میں نہیں کرنا چاہتا ہوں حضرت کا تذکرہ زیادہ. حضرت میرے مزاج سے بھی واقف الحمدللہ غائبانہ طور پر چنگے پلے ہیں. تو میں جناب سے آگاہ ہوں غائبانہ طور پر میں کہتا ہوں واللہ باللہ اس امت پر مصطفیٰ کریم نے ایک بہت بڑا احسان فرمایا کہ بریلی کے اندر ہمیں ایک اعلیٰ گل دی. اور یہ فیضان صدیق و عمر و عثمان و علی مجتمع ہوئے, اور فیضان خواجہ اور فیضان دھاتا اور فیضان غوث پاک اور فیضان بہاؤالدین نقشبند, یہ سارے فیضان اور وچ نال اعلیٰ حضرت دی فیضان بھی شامل ہویا نا جدوں تاں اس سارے فیضان دے مجموعے دا نام جی حضرت بہرولو. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے میرے تیجے جو ٹکڑوں میری آنکھاں دکھا رہے ہو, اے مہربانی فرماؤ اپنے آپ نو جگاؤ. سنیو سنیو اپنے آپ جگاؤ. اینا گلاں تے بحث کرنا ضروری ہے. میں گل سن لو پترو تاں ہی تے گلاں سمجھ نہیں آندیاں نا. اینا گلاں توجہ نہ کرو, میری گل سنو. بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ جگاؤ جگاؤ. اور جگانا کس کو کہتے ہیں؟ عملی 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 کرو. راتی ساری بیٹھی جلسہ سنیا نعرے رسالت لایا. جنت تو انہوں لب جانی, جنت کے بارے میں گل ہی نہ کرنا. کہ تو میرا ایمان ہے بھائی لوگوں, میں نے پاہمیں کوئی جو مرضی ہے پہ آگے جڑا مرضی ہے تو ان کے فتوہ پہ علاوے میرا ایمان ہے. جس ایتو پھٹو ایک بار یک چھوڑے صدقے یا رسول اللہ میں کیلئے چاہنا وہ صبر دوزخ تو ہم ایک دفعہ جس نے کہا بات جنت کی نہیں ہے, بات اس سے آگے کی ہے. اے جنت میں تو تم چلے جاؤ گے, وہ تو میرے آقا نے فرمایا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ. لیکن ایک بات ہے ملے گی اسی کو جو سرکار پر تن من مارے. تن من کیا کرے بولو تو کتنا وارو گا. اگر تھوڑے کو میں ہونے سے چندہ کرا تو دیو گے, ہاتھ کھڑے کرو کڑا کر دیو گے. ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو پیسے دیو گے جتنے, چلو جتنے جب جان دے دیو گے. زندگی کدے میں تقریر دے بھی منگے جو منگے خدا خاتمہ بھی ایمان کے نام. اللہ اللہ سمجھ آئیے گا کوئی اللہ. اے پوچھ لو باغے پوچھ لو, میں بلایا انہوں پوچھ لو, اے جب بلاندے رہنے انہوں پوچھ لو منگے بابا کی بات. سمجھے کہ ایٹے پیسے ادھر پجاب رہے ہیں مولی کسی کا پیسے نہیں مجھے رہے. سمجھ آئی کہ میں یہ بھی پاکستانی میں یہ نہ آگا بھئی میں ہی ہاں یہ تکبر نہ کرے ہو جائے. پر ایتھے بیٹھے ہوئے سنگی ساری سڑے دسو کہ دیکھو تمیز دیتا ہے. یہ نہیں کہ میں کوئی بابی ہوں پکا کٹر بریلوی ابرل تمیز دے بھی تاکہ دے بھی کمائی شمائی نہیں, بس وہ مجھے مصطفیٰ پاک دیتے ہیں میرے ایسے جیسے نہیں چاہیے. مصطفیٰ کے نام پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سارے اقدام اٹھ جاؤ بیٹھو, اگر میں یہ کہوں دوڑ جاؤ, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ جان قربان کرو. ہونے یہ دسو بھائی 2018 جی الیکشن ہے ووٹ کیوں ہوئی جی میں نے تو معافی دے بیا ہے. میں ہاں تو جا بندہ مولویوں کو بھی چالوں ہوں میں دھیان کر رہا ہے تے ان جی مست جہاں جا میں نے بخشیا جے. ایک گل میں تو انداز دے وہاں
ہون الیکشن تو پہلے جس پکا وعدہ تھے کیتے کدے مر گیا تے جے کدے آمدیاں ہی سرکار انہوں سینے نہ لگا پکا ہے گل سنو لو گل سنو جے چنا پکا ہے تھے پکے ہو گئے جلسے دیا ایک کوئی سیاسی جلسہ نہیں ایک سرکاری جلسہ میرے اعلیٰ حضرت واضح بریلوی فرماتے ہیں جو ان کے در کا بندہ در ہو گیا ملک ابد کا تاج جو ان کا بندہ در ہو گیا وہ ملک ابد کا تاجور ہو گیا سارے سرکاری بیٹھے ہیں کون بیٹھے ہیں سرکاری اللہ دی قسم ہے جڑے بات پنٹاں پاک لوگ ایک ہے سرکاری اساں ان کی سرکار کیا بیچتی ہے نہیں سمجھ آئی سرکار تو ہماری ہے پل سرات پہ ہماری لبائک 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 یا رسول اللہ 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 نعرہ رسالہ اور سرکاراں ساریاں کھلے ہو جان گیاں حضور نے فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ ولا فخر انا اول من يحرك الى الجنه وشفته الله لي وشفته وما شفقه المؤمنين ولا فخر وانا اول الاخرين وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخر سرکار تو ہماری ہے فرماتی ہے جھنڈا ہوگا تو میرے ہاتھ میں پل صراط پہ ہوں گا تو میں ہوں گا میدان معاشر پہ ہوں گا میدان معاشر میں ہوں گا تو میں سجدہ کروں گا تو میں بخشواؤں گا تو میں پار کروں گا تو میں حوض کوثر سے سیراب کراؤں گا تو میں نال کے کملی چھپاؤں گا تو میں رب سے بخشواؤں گا تو میں بوا جنت کا کھٹکھٹاؤں گا تو میں تے نال ساریاں نو لے کے فرمایا جنت حرام علی الانبیاء وحتى دخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها کوئی نہیں سکتا آسان اندر